صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد اللہم صلی اللہ وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر صلوات پڑھیں محمد اللہم صلی محمد. عزاداران امام، مدغاسکر کی تانا جماعت کی پہلی مجلس ماہ رمضان 1438 ہجری، 2 دن سے پریپریشن آف رمضان تھا. آج سے 10 دن تک فار 10 days دعا کی ٹاپک پہ جو مجھے دی گئی، جو رمضان کی امپورٹنٹ ترین چیز کا نام ہے. رمضان دعاؤں کا مہینہ ہے. ابھی آپ دعا افتتاح میں بار بار کہہ رہے تھے آمین آمین جب آپ دعا کر رہے تھے وہاں پہ. ہر آدمی چاہتا کہ اس کی دعا قبول ہو جائے. کوئی آدمی ایسا دنیا میں نہیں ہے کہ ملینر ہو، بلینر ہو، ٹریلینر ہو، یا غریب ہو، فقیر ہو، سب دعا مانگتے ہیں. ایون فرعون بھی دعا مانگتا تھا. دعا ایک ایسی چیز ہے کہ اگر کسی کی دعا قبول ہو جائے تو وہ لکیسٹ پرسن، سب سے زیادہ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا. آپ پریکٹیکل لائف میں دیکھیں اپنی زندگی میں، ہم 10 دعا مانگتے، ایک دعا قبول ہوتی تو ہم کتنا خوش ہو جاتے. پھر مجھے کہا گیا کہ دعا ہی کیا، دعا اصل چیز ہے. رمضان دعا کا مہینہ ہے. اندازہ نہیں ہے آپ کو. ماشاءاللہ سب کا کاروبار ہے، سب کا بزنس ہے. اللہ آپ کے بزنس میں برکت دے انشاءاللہ. یہ بھی دعا ہے، یہ بھی دعا ہے. بزنس میں برکت دے. جب اللہ دیتا نا ذرا سا جھٹکا دیتا نا تو ٹریلینر رہنے دو آدمی ہل جاتا. دعا کو آپ چھوٹی چیز مت سمجھو. دعا سب سے بڑی چیز ہے. آپ سوچو امام علی جو کائنات کا مالک ہے، زمین اور آسمان کا مالک کا نام علی ہے، جس کے صدقے میں اللہ نے عالمین کو بنایا، وہ بھی دعا کرتا تھا. جناب ام سلمہ اللہ کے رسول کی وائف، بیوی، کہتی ہے کہ شب میں دیکھ رہی تھی رمضان کی راتوں میں اللہ کا رسول میرے پاس تھا. آدھی رات کے بعد بستر پہ نظر نہیں آیا تو میں سوچنے لگی کہ اللہ کا رسول کہاں چلے گئے. میرے کانوں میں رونے کی آواز آ رہی تھی. ایسا کوئی رو رہا جیسا چھوٹا بچہ روتا ہے کوئی چیز کو مانگنے کے لیے. کون کہہ رہا ہے؟ ام سلمہ. اور کس کے لیے کہہ رہی؟ رسول کے لیے، جو وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین، جو عالمین کے لیے رحمت بن کر آیا. تو ایسا رو رہے کہ جیسے چھوٹا بچہ کوئی چیز کو مانگتا ہے. میں گئی تو میں نے دیکھا کہ آپ کی پیشانی زمین کے اوپر ہے اور گریا کرے جا رہے اور اللہ سے مانگ رہے. پھر اٹھتے ہیں، ہاتھوں کو اٹھا کے بچوں کی طرح مانگتے. جب دعا ختم ہو گئی تو میں نے ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے کہا یا رسول اللہ آپ شافی روز محشر ہے. روز محشر آپ کی شفاعت چلے گی. آپ کے صدقے میں اللہ نے زمین اور آسمان سب کو پیدا کیا. آپ سردار انبیاء ہیں، سارے نبیوں کے سردار.
آپ کو اتنا بڑا سٹیٹس، اتنی بڑی عزت، آپ سے افضل ترین اللہ کے بندے، سب سے افضل ترین بندے، اور آپ ایسا روتے چھوٹے بچوں کی طرح. اتنی نعمتیں اللہ نے آپ کو دی، اب کیا ہے؟ اللہ has given you everything، سب دے دیا آپ کو، اور آپ ایسے دعا مانگ رہے. تو پلٹ کے کہا سنو، اب تو اور شکر ادا کرنا چاہیے نا، اب تو اور مانگنا چاہیے نا، اس نے اتنا دیا، اس کا شکر ادا کرو. یہ ہے دعا. دعا کو اگر چھوٹی چیز سمجھ رہے، اگر دعا تمہارے پاس سے ہٹ جائے اور اللہ کا ذرا سا جھٹکا دے دے نا، دن میں تارے نظر آ جاتے. دعا وہ ہے دوستوں. شکر کرو، سے تھینک یو ٹو یور اللہ. شکر کرو اللہ کا کہ ہم در اہل بیت سے وابستہ ہیں، کہ اہل بیت نے دعاؤں کا طریقہ بتایا. ہر امام کی دعا میں بتاؤں آپ کو، اللہ کے رسول سے لے کے زمانے کے امام تک. یہ ابھی جو دعا افتتاح آپ نے پڑھی، یہ کس کی دعا ہے؟ امام زمانہ نے کس کے ذریعے ہم کو بھیجی؟ کیسا ہی دعا یہ؟ دوسرے نائب کے ذریعے. کل دعا افتتاح کے بارے میں بولوں گا. آئی ایم ویری ہیپی کہ آج ماشاءاللہ آپ نے گجراتی میں پڑھی، تو سمجھ میں تو آئی نا کہ امام کیا بول رہا، دعا کیسے مانگنا ہے. دعا کین چینج یور ڈیسٹینی. دعا تمہاری تقدیر کو بدل دے گی. اچھا دعا یہ نہیں ہے کہ دعا صرف ہم زندہ ہیں، ہیلتھ ہے، صحت ہے، ہم دعا مانگ رہے ہیں. آپ کو معلوم، آج آپ کو اندازہ نہیں ہے دعا کیا ہے. جو زمین کے نیچے ہیں، مر گئے نا، وہ لوگ صرف ایک ہی چیز مانگتے ہیں آپ سے. پیسہ نہیں مانگتے، ٹائم نہیں مانگتے، کچھ نہیں مانگتے. وہ بولتے ہیں ہمارے لیے دعا کرو. آج اندازہ نہیں، آج 60 70 80 80 سال کی زندگی ہے، سانس چل رہی، سانس رکے گی تو پتا چلے کہ دعا کیا چیز تھی. ایون جب میت کا جنازہ پڑھتے، اب جنازہ، نماز جنازہ پڑھتے میت کا، آخر میں مولوی کیا بولتا؟ افو افو افو. کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا مطلب ہے؟ میت کو آج ہم بول رہے کیا دعا؟ واٹ ڈو یو مین کیا دعا؟ دعا وہ چیز ہے دوستو، شکر کرو کہ ہمارے پاس دعاؤں کا ذخیرہ ہے. دعا ہمارے پاس بہت ہے ماشاءاللہ. جتنی دعا سب امام علی، مولا حسین، چوتھے امام، سیف کاملہ، کیا ہے؟ پوری دعائیں ہیں. لکی ہم، ریئلی وی آر لکی ٹو ہیو دیز دعاز. ہم خوش نصیب ہیں، خوش نصیب ہیں کہ ہمارے پاس دعائیں ہیں. دعا مانگنے سے تم زمین پہ نہیں، تم آسمانوں پہ چلے جاؤ گے. اتنی دعا اتنی امپورٹنٹ چیز ہے. میت کو لٹا کے ابھی دفن بھی نہیں کیا، کیا بولتے؟ دعا کرتے، اللہ تو معاف کرتے. یہ دعا نہیں ہے تو کیا ہے؟ افو افو. آج بلیو می، میرے بات پہ یقین کرو، آج ہم کو اندازہ نہیں ہے. بیکاز میرا پاس پیسہ ہے، میرے پاس ہیلتھ ہے، صحت ہے، میں بول سکتا ہوں، سن سکتا ہوں، دیکھ سکتا ہوں، بڑا گھر ہے، میری بڑی گاڑی ہے، میرے پاس بینک بیلنس ہے، میرے پاس جویلری ہے، ڈائمنڈس ہے، سب ہے. اب مجھے دعا کی کیا ضرورت ہے؟ آج پتہ نہیں چلے گا. جب روح نکلے گی اس وقت اندازہ ہوگا کہ یہ دعا کیا چیز تھی. اگر اس وقت مولوی یہ نہیں بولے افو افو افو، اور پیچھے سے تم آمین آمین بولتے، دل میں بولتے، افو کا مطلب کیا؟ اللہ تو معاف کر دے، تو معاف کر دے. یہ ہے دعا دوستو. 10 دن انشاءاللہ نبیوں کی دعا، کہ دعا سے تمہاری لائف، دعا مانگنا کیسے چاہیے، یہ میری ٹاپک ہوگی 10 ڈیز میں. کیسے پوری میں 30 دن دعا پہ پڑھوں. اتنی بڑی ٹاپک ہے دعا، اتنی بڑی ٹاپک ہے دعا. دعا اگر سمجھ میں آ جائے نا، تم یقین کرو مدغاسکر میں سب کے بنگلے ہو جائے، ہر آدمی ملینر بن جائے. دنیا میں ملینر بنے، آخرت میں ٹریلینر بنے. نہیں آپ بولیں گے یار دنیا میں ٹریلینر بنا دو. نہیں، ہم یہ بولتے کہ دنیا میں ہم ٹریلینر بن جائیں. آخرت میں، آخرت ہے اصل. میں نے تقریر کا آغاز، اسپیچ کا آغاز کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. مشہور سورہ رمضان کا. یہ سورہ پہ 2 پہلی دعائیں تھیں.
10 दिन तक इसी आयत पे पढ़ूंगा। 11 रमजान से इंशाअल्लाह 20 रमजान तक, 10 रमजान तक इंशाअल्लाह इसी आयत पे, इन्हीं सूरह नाज़िलना पे, और 11 रमजान से इंशाअल्लाह 20 रमजान तक इमाम अली का शिया, सीरत इमाम अली और इमाम अली का शिया कौन है। हम बोलते तो हैं कि हम अली के शिया हैं, औरत बोलती कि हम कनीज़े अली, कनीज़े ज़हरा, तो क्या हैं 10 दिन वो। 21 के बाद ईद तक हालात इमाम ज़माना अजल अल्लाह ताला फरजहु शरीफ, इंशाअल्लाह ईद तक जमाने के इमाम की और आखिरत की बातें करूंगा। सिर्फ इमाम ज़माना पे नहीं पढ़ूंगा, इमाम ज़माना के साथ आखिरत में, इसलिए कि वो 10 डेज आखिरत के मरने के बाद क्या होगा, बरज़ख में क्या होगा, महशर में क्या होगा, और ये 10 दिन जो इमाम अली के होंगे उसमें इमाम अली के शिया कौन कौन है, कैसे बनना है, कैसे अपने आप को अली का शिया बनना। इसलिए कि अगर हम, जो सबसे बड़ी इज्जत, सबसे बड़ा ऑनर यह है कि हम अली के शिया बने, इससे बड़ा कोई ऑनर नहीं, इससे बड़ी कोई इज्जत नहीं, कि अगर अली के शिया बन जाओगे तो जन्नत तुम्हारी है, आखिरत तुम्हारी है। 10 दिन तक आप दुआ पे सुने, दुआ में वेरी इंटरेस्टिंग दुआएं अब बताऊंगा आपको, आज एक दिन नहीं, पूरे 10 दिन में। मैंने मजलिस का आगाज किया, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। ये क्या है, अल्लाह उस रात की तरफ इशारा कर रहा कि जिस रात में अल्लाह ने कुरान को नाजिल किया। वो कौन सी रात है किसी को नहीं मालूम। 19, 21, 23, 25 या 27, 5 रातें। 19 रमजान की रात, 21 की, 23 की, 25 और 27। इन 5 रातों में एक रात है कि जो शब खदर की रात है। शब खदर ये वो रात है, नाइट है। प्लीज गौर से सुनना, प्लीज गौर से सुनना, मगरिब से शुरू होगी, फजर तक जाएगी। ये एक रात, ये एक रात को मिसाल दी गई कि 1000 महीनों के बराबर है। 1000 महीने, 1000 मंथ्स के बराबर ये एक रात है। ये मिसाल है। एक्चुअली ये रात वो है कि खुद कुरान में अल्लाह कह रहा सूरे में, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। तुम क्या जानो वो रात क्या है, तुम जान ही नहीं सकते। अल्लाह बोल रहा, मैं नहीं बोल रहा। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, कि तुम नहीं जान सकते वो रात क्या है। रमजान के 30 रोजों की सबसे इंपॉर्टेंट रात, पूरे आज से लेके 30 रमजान तक पूरी रातें जो है, नाइट्स जो है, उसकी सबसे बड़ी रात, खाली रमजान की सबसे बड़ी रात नहीं, 365 दिन है साल में, पूरे साल की सबसे बड़ी रात, जिस रात के बारे में अल्लाह बोल रहा, मैं नहीं बोल रहा। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तुम नहीं जानते, यू डोंट नो। अल्लाह बोल रहा, यू डोंट नो, तुम नहीं जानते कि यह रात क्या है। इस रात को मिलाया गया बीबी फातिमा से। जैसे फातिमा की मारिफत को कोई हासिल नहीं कर सकता, वैसी शब क़द्र की मारिफत को हासिल नहीं कर सकता। इतनी बड़ी रात, और वो रात आने वाली है। कब आने वाली है? 5 रातों में एक रात, रमजान की। उस रात को के लिए तैयारी करना। उस रात में, अब सुनो, उस रात में अगर तुम्हारी दुआएं, तुम्हारी हाजात सितारों के मानिंद होंगी। सितारे समझते, आसमान में जो सितारे, स्टार्स, सितारे काउंटलेस होते, उसको कोई गिन नहीं सकता कितने सितारे। इवन आप गूगल पे जाके चेक करो तो गैलेक्सीज में थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स स्टार्स नजर आते, हजारों स्टार। गूगल पे जाओ, टेलीफोन, स्मार्टफोन पे जाओ, चेक करो, हजारों सितारे आसमान पे, लाखों सितारे हैं। तो अल्लाह का रसूल बोल रहा कि अगर शब खदर में उस रात में अगर तुम्हारी दुआएं, तुम्हारी हाजात सितारों के मानिंद भी होगी तो अल्लाह पूरा करेगा। ये मैं नहीं बोल रहा, अबू जहल ने जिसको सादिक कहा वो रसूल बोल रहा। इंपॉर्टेंट देखें आप कि शब खदर क्या, ये रमजान में आने वाली, ये छोटी रात नहीं होगी। उस रात में खाली बैठ के बातें करने की रात नहीं, वो रात सिर्फ गॉसिप करने की रात नहीं, वो रात गीबतें करने की रात नहीं, वो रात सबसे पहले उस रात का इंतजार करो, प्रिपेयर करो, तैयार हो कि वो रात आए तो हम
جو لینا ہے اس رات میں لے لو. اب معصوم امام, چھٹے امام, امام جعفر صادق علیہ السلام, چھٹے امام کہتے ہیں, چھٹے امام کا ارشاد ہے کہ پلیز غور سے سننا, عجیب عجیب ارشاد ہے کہ اگر شب قدر میں کسی کے گناہ معاف نہ ہو, اگر شب قدر میں کسی کے گناہ معاف نہ ہو تو اس کو انتظار کرنا پڑے گا روز عرفہ تک. آپ نے کتنی آسانی سے سنا. کبھی ہم یہ سوچتے, کبھی میں یہ ریئلائز کرتا, کبھی میں سوچتا کہ اگر میرے گناہ معاف نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا. سب سے پہلے سمجھو کہ ہم گناہگار بھی ہیں. پہلے ہم کو یہ بھی ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم نے گناہ کیا ہے. ہم کو دوسروں کے گناہ یاد آتے, اپنے گناہ یاد نہیں آتے. میں معاشرے میں مثال دے رہا, برا نہیں ماننا, میں ایگزامپل دے رہا, بیکاز میں تانا میں پڑھ رہا اس لیے تانا کا ایگزامپل دے رہا. میرا مطلب یہاں آپ نہیں, میرا مطلب چینل, میری مجلس یوٹیوب پہ جاری, میں گلوبل میسج دے رہا, گلوبل میسج دے رہا پوری دنیا کے لیے. جو میری مجلس سن رہا, مجھے معلوم ہے کون کون سن رہا باہر, سب کے لیے میسج ہے. ہم صرف اپنے گناہ کو یاد نہیں کرتے, دوسروں کے گناہ یاد آتے. ہم صبح اٹھ کے پہلے واٹس ایپ میں چیک کرتے کہ کس کے بارے میں نیوز آئی ہے. آپ لوگ نہیں کرتے, ایک بات بول رہا ہوں. فیس بک پہ جا کے چیک کرتے, واٹس ایپ پہ چیک کرتے کہ کس کے بارے میں کیا ہے. ہم فوراً آگے بڑھا دیتے. سب سے بڑا گناہ یہ, ہمارا سب سے بڑا گناہ. ہم چیک نہیں کرتے کہ وہ صحیح ہے یا غلط نیوز ہے. سارے اعمال ختم ہو گئے. رمضان, ابھی آپ نے بچوں سے سنا خدا رمضان کی آیت کو, اللہ کیا کہہ رہا, تقوی کو حاصل کرنے کے لیے رمضان کو رکھا, روزے کو رکھا, ریفائنڈ ہونے کے لیے, کلین ہونے کے لیے, صاف ہونے کے لیے روزے. روزے یہ نہیں ہے کہ صبح فجر سے لے کے مغرب تک بھوکے رہو, پیاسے رہو, یہ روزہ. نو, اللہ کا یہ مقصد نہیں ہے کہ روزہ صرف صبح فجر سے لے کے مغرب تک تم خالی فاسٹنگ کرو, بھوکے رہو, پیاسے رہو, آئی ایم ہیپی. نو, ہی از ناٹ ہیپی. روزہ صرف زبان کا کھانے پینے کا روزہ نہیں ہے, روزہ تم کو کلین ہونے کا روزہ ہے. جب رمضان کے 29 دن ختم ہو جائیں اور جب تم عید کے دن شب عید اللہ کی بارگاہ میں جاؤ تو تم 30 دن کا انعام مانگو, اللہ سے گفٹ مانگو کہ میں نے فاسٹنگ کی ہے. اور عید کا دن جب آئے تو تمہارے اعمال ایسے صاف ہو جانا, تمہارا کرتے پہ کوئی دھبا نہیں رہنا, تمہارے جسم پہ کوئی دھبا گناہ کا نہیں رہنا, بلکہ اتنے کلین ہو کے پھول کی طرح تم باہر آنا. یہ ہے رمضان. رمضان یہ نہیں ہے کہ تم فاسٹنگ کرو, باتیں کرو اور وقت گزارو, اعتراض کرو. میں انشاءاللہ اس دعا میں بتاؤں گا کہ زبان کا گناہ کیا ہے, آنکھ کا گناہ کیا ہے, جس کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہو رہی. اور دعا, اگر کسی کی دعا قبول نہ ہو تو وہ بدنصیب انسان ہے. رمضان ہماری دعاؤں کے لیے رکھا گیا. شب قدر کے لیے میں مسلسل 10 دن تک شب قدر پہ بولوں گا. میں چاہتا کہ جب ہمارا یوتھ, جب ہمارا جوان لڑکا لڑکی جب شب قدر آئے تو وہ ویٹ کرے, پہلی رمضان سے 22 رمضان تک ویٹ کرے, اور اس رات کو, اس لیے کہ وہ رات امام زمانہ کے ظہور کی رات بھی. صلوات پڑھیں محمد. ویری امپورٹنٹ نائٹ, سب سے امپورٹنٹ نائٹ ہے شب قدر کی. تو دعا ایک شیلڈ ہے دوستو, سپر. اگر دعا لگ جائے نا, ہمارے دعا آ جائے نا, کتنا بھی بڑا پرابلم ہو, دعا کے ذریعے تم اپنے پرابلم کو ایسا سالو کر سکتے, اس طرح نکال سکتے. پہلا تحفہ دے رہا آج کی پہلی رمضان کے مجلس میں, پہلا تحفہ. رمضان میں 100 مرتبہ صبح یا شام میں اللہ سے گناہ کی معافی مانگو. کیا بول کے مانگو؟ افو 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 افو. یہ گننا نہیں, خالی کاؤنٹ نہیں کرنا, بلکہ اپنے گناہ کو یاد کرنا کہ میں نے یہ کیا, میں نے یہ کیا, میں نے یہ کیا, میں نے یہ کیا, تو معاف کر دے, تو معاف کر دے. اگر معاف نہیں ہوئے نا, عرفہ کب ہے؟ ذیلحج میں, 9 ذیلحج, فرسٹ ڈے آف دی حج. جب تک اگر بیچ میں مر گئے تو کیا ہونے والا ہے؟ احساس نہیں ہم کو, بلیو می. جو مردے خبر کے اندر ہے نا, ان سے پوچھو. یہ میں نہیں بول رہا, اللہ کا رسول بول رہا.
پلیز غور سے سنو اللہ کے رسول کے جملے. اللہ کا رسول بولتا کہ دنیا میں جو سب سے بڑی مصیبت تمہاری نگاہ میں ہے, تمہاری آئیز میں سب سے بڑی مصیبت ہے. بعض وقت ہم دیکھتے ہاسپٹل میں ادھر پائپ لگا ہوا, ادھر پائپ لگا ہوا, یہاں پہ سانس لے رہا, ایسا پڑا ہوا انسان, ایسا پڑا. ہم بولتے یار اس کتنا مریض ہو گیا, ختم ہو گیا تو اچھا, سکون مل جائے اس کو. ادھر ناک میں پائپ ہے, منہ میں پائپ ہے, وینٹیلیٹر لگا ہوا, ادھر سوئی لگی ہوئی, ادھر سوئی لگی ہوئی. ہم دیکھ کے بولتے ہیں ارے بیچارہ کتنا مریض ہے, بے ہوش پڑا ہوا ہے. اللہ کا رسول بولتا کہ پلیز غور سے سن, اللہ کے رسول بولتے کہ تمہاری نگاہ میں جو سب سے بڑی تکلیف دنیا میں ہے وہ خبر کی سب سے چھوٹی تکلیف ہے. ہم سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ خبر کیا ہے. اب میں آپ سے ایک بات پوچھتا, پلیز غور سے سننا, دعا پہ بول رہا میں. پہلی رات جب کوئی مومن مرتا ہے, مداگاسکر میں مرو, ری یونین میں مرو, یورپ, امریکہ, کینیڈا, کہیں بھی مرو, آج کل تو واٹس ایپ آ جاتا. کیا آتا واٹس ایپ؟ فلاں ابن فلاں کا انتقال ہوا, آج اس کی پہلی رات ہے, 2 رکعت نماز پڑھو. آتا ہے نا. تو آپ کیا نماز پڑھ, پلیز جواب دینا. نماز کون سی نماز پڑھتے آپ؟ یہ میں نہیں بول رہا, آپ بول رہے. کیا بول رہے؟ وحشت کی نماز پڑھتے. وحشت کے معنی کیا ہے؟ میننگ کیا ہے وحشت کی؟ وحشت کے معنی ڈر, خوف, فیئر, انگلش میں بولیں گے, خطرناک. آپ بول رہے, میں نہیں بول رہا. آپ امیجن کرو کہ پہلی 2 رکعت فرسٹ نائٹ کی جو آپ نماز پڑھتے, کیا پڑھتے؟ وحشت کی نماز پڑھتے. کیوں پڑھتے وحشت کی نماز؟ وائی؟ کیا انہیں وحشت میں؟ سوچو یار, سوچو. عابد بلرامی کیا بول رہا؟ بیٹا باپ کو لٹاتا, ماں کو نیچے لٹاتا, بند کرتا, گھر آتا, کھچڑی کھاتا, کھا کے لوگوں سے ملتا, تھکا ہوا رہتا, مغرب عشاء کے بیچ میں 2 رکعت نماز پڑھتا اور نرم بستر پہ سر رکھ کے سو جاتا. یہی ہوتا. رات بھر جاگتا وہ. پلیز یار, پلیز بول رہا میں, سوچو غور سے میں کیا بول رہا. کیا بیٹا یہ سوچتا کہ میری ماں کیسے ہے, میرا باپ کیسے سو رہا نیچے؟ 2 رکعت نماز آرام سے پڑھتا کہ میں اپنے باپ کی بیٹا بولتا, بیٹا, یور اون سن, آپ کا بیٹا, آپ کا خون. بولتا 2 رکعت میں نماز پڑھتا ہوں وحشت کی میرے باپ کی. بیٹا بول رہا میرا باپ وحشت میں. یہ ہے نیچے. اگر دعا نہیں ہے تو تمہارا باپ وحشت میں, اندھیرے میں. مولا علی کا جملہ, عابد بلرامی کا جملہ نہیں, مولا علی میرا مولا بولتا, میرا مولا جو کائنات کا مالک ہے, جس کی محبت ایمان ہے, جس سے بغض کفر و نفاق ہے, وہ علی بولتے نہج البلاغہ میں کہ اپنے پیٹ کو, شکم کو زمین کے کیڑوں کی غذا مت بناؤ. یہ میں نہیں بول رہا, میرا مولا علی بول رہے. سب کے لیے, فار ایوری بڈی, عورت, مرد, لڑکی, لڑکا, سب کے لیے. بیٹا لٹاتا, ملینز کی تعداد میں زمین کے اندر سے چھوٹے چھوٹے انسیکٹس نکلتے باہر اور تمہارے پیٹ پہ حملہ کر دیتے. اگر وہاں دعا ہے, اگر بیٹا بیٹھ کے دعا پڑھ رہا باپ کی خبر پہ, اگر گھر میں بیٹھ کے بیٹی دعا کر رہی ماں کے لیے, تو آنے والا عذاب ایسا رک جاتا, ایسا رک جاتا. ادروائز امام علی نہج البلاغہ میں بول رہے, نہج البلاغہ کا ریفرنس دے رہا, جا کے دیکھ لینا. پھر امام علی بولتے کہ اس وقت سے, اس لمحے سے, اس ٹائم سے ڈرو جب تمہارا بیٹا, مولا علی ہوتی, تمہارا بیٹا تم کو لٹائے گا اور ایسا پیٹ بتا کے, بیک بتا کے باہر چلا جائے گا. تم نیچے سے پکارو گے, او مائی سن, او میرے بیٹے, مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہا. بیٹا اس وقت یہ نہیں سوچے گا کہ میرا باپ ایئر کنڈیشن میں رہتا تھا, میرا باپ نرم بستر پہ سوتا تھا,
میرے باپ کے پاس اتنا بڑا کمرہ تھا, میرا باپ کا اتنا بڑا پیلس تھا دنیا میں, آج میرا باپ کہاں لیٹا ہوا ہے؟ اتنی چھوٹی جگہ پر. یہ وہاں دعا کام آئے گی. 2 رکعت وحشت کی نماز پڑھ رہے, کیوں پڑھ رہے؟ وائی پوری دنیا میں ریکویسٹ کر رہے, پوری دنیا کو واٹس ایپ کر کے بول رہے کہ پلیز میرے باپ کے لیے 2 رکعت نماز پڑھو وحشت کی. کیوں پڑھو؟ دعا کی کیا ضرورت ہے؟ کیا دعا کر رہے. پوری دنیا میں جب 2 رکعت نماز پڑھتے نا تو اللہ خبر کے اندر روشنی کرتا. اس کی جو وحشت ہے نا, ڈر ہے نا, جو زمین کے کیڑوں کی آواز کانوں میں آ رہی نا, جو نیچے گرمی ہے نا, ایئر ٹائٹ ہے, 200+ نیچے ٹیمپریچر رہتا, 200+. جو گرمی ہے نا, اور گرمی کو وہ نماز سے اللہ دور کر دیتا. یہ ہے دعا, یہ ہے دعا. روشنی آتی. آج ہماری آنکھوں کے اوپر پردے, ایسے کٹنز پڑے ہوئے, کان پہ پردے, دماغ پہ پردے. ہم بولتے مرنا ہی نہیں ہے ہم کو, پورا تانا مرے گا, میں زندہ رہوں گا. نہیں تو دعا, یہ دعا کین چینج دا ڈیسٹینی, زندگی بدل دیتا ہے. اور رمضان رکھا گیا دعا کے لیے. اللہ کتنا کریم ہے. اب سنو, ابھی تو موت کے اوپر میں نے کچھ پڑھا ہی, میں آج موت پہ میرا پروگرام میں بھی نہیں تھا. میں تو بول کے پڑھوں گا, فرسٹ ڈے موت پہ پڑھوں گا تو کل کوئی نہیں آئے گا. نہیں, اور میں تو بڑا خطرناک مولوی ہوں بھائی, میں ڈرانے والا ہوں. میرے پورے عشرے بامبے میں, بامبے کا ایک ایگزامپل دیتا ہوں. بامبے میں آج سے میں بامبے میں ماشاءاللہ محرم میں 5 عشرے پڑھتا ہوں, 50 مجلسیں 10 دن میں ماشاءاللہ. پورے بڑے پلیٹ فارمز, اللہ کا شکر ہے, بی بی کا کرم, میں پڑھتا ہوں. کیسر باغ سے لے کے رضوی کالج تک سب, زینبیہ سب. تو گلستان میں میری ٹاپک تھی لائف آفٹر ڈیتھ. 5 سال پرانا یہ اشرا ہے, موت کے بعد کی زندگی, لائف آفٹر ڈیتھ. جب میں پڑھ رہا تھا تو 5 یا 6 مجلسوں کے بعد بہت بڑا یوتھ, لڑکے لڑکیاں آئے, بامبے کے ینگ یوتھ آیا, آگے کہنے لگا مولانا آپ کیا موت لے کے بیٹھے ہوئے یار, رات کی نیند اڑ گئی, ہم بستر پہ سو نہیں سکتے, ہم سوتے ہیں ہم کو خبر یاد آتی ہے, ہم سوتے ہیں ہم کو کانٹے یاد آتے, ہم سوتے ہیں ہم کو زمین کے کیڑوں کی آواز آتی کانوں میں. مولانا پلیز زندگی کی بات کریں یار, کیا موت لے کے بیٹھے ہوئے. ایسے روکے, میں اس کا جواب ممبر سے دوں گا. شام میں ممبر پہ گیا, ممبر پہ میں نے جا کے کہا کہ 20 مجلس میں میں نے کہا کہ یوتھ آیا تھا میرے پاس, لڑکے اور لڑکیاں, اینڈ دے وانٹ می ٹو چینج دا ٹاپک. وہ لوگ چاہ رہے کہ میں موت کو چھوڑ کے زندگی کی بات کروں, پلیز موت کو چھوڑ کے زندگی کی بات کروں. میں نے پلٹ کر ان سے کہا میں تو زندگی کی بات کر رہا, تم موت سمجھ رہے, میں کیا کروں. ارے یار سمجھے میری بات. علی والوں کی زندگی یہ نہیں ہے کہ تانا میں زندگی گزارو, یہ امتحان ہے, ایگزامیشن ہال ہے, جیسا پیپر کرو گے رزلٹ خبر میں ملے گا. علی والوں کی زندگی حیات بعد الموت ہے. وہاں اتنا ہے کہ تم دنیا میں سوچ بھی نہیں سکتے, لیکن کچھ کر کے جانا یہاں سے. وہ رمضان کا مہینہ, یہ ریفائنڈ ہونے کا مہینہ, کلین ہونے کا مہینہ, یہ ہے رمضان. دعا کیا ہے؟ آپ ایک صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد پر. دعا اللہ کتنا کریم ہے اور دعا کیسے قبول ہوتی ہے. آج سٹارٹ کر رہا ہوں نبی یونس کے واقعے سے. نبی یونس نبی بہت بڑا نبی ہے, بہت بڑا نبی یونس نبی جو مچھلی کے پیٹ میں گئے تھے, یہ وہ نبی ہے. کیوں گئے تھے مچھلی کے پیٹ میں یونس؟ دعا کیا ہے دیکھو آپ, اللہ کتنا کریم ہے, کتنا کریم ہے. پلیز غور سے سننا, اس کے بعد آپ کو مزہ آئے گا. یونس نبی جو مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے, یہ یمن اور فلسطین کے بیچ میں ایک ایریا تھا, وہاں پہ یہ تبلیغ کر رہے تھے. جیسا ہر نبی تبلیغ کرتا تھا, یہ بھی تبلیغ کر رہے تھے. کئی ہزار آدمی یا کئی لاکھ آدمی تھے, سب بت پرستی کرتے تھے. یونس نبی بولتے تھے کہ کہو اللہ ایک ہے, لا الہ الا اللہ بولو, مجھے نبی مانو. کچھ لوگوں نے مانا,
کچھ لوگوں نے نہیں مانا, میجورٹی نہیں مانی. ایک سٹیج ایسا آیا کہ یونس نبی نے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار یہ تیری وحدانیت کو نہیں مانتے, یہ گناہ کر رہے, یہ شرک کر رہے, یہ تیرے مخالف ہے, تو ان پہ عذاب نازل کر دے. دوستو ہر نبی نے عذاب مانگا سوائے ہمارے رسول نے. کیا بات ہے ہمارے رسول کی. ایک ہمارے رسول کے نام پہ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جبکہ سب سے زیادہ کسی کی امت نے ستایا تو ہمارے رسول کی امت نے ستایا, بہت ستایا ہمارے رسول کو. ہمارے رسول نے کبھی, اس لیے کہ وہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا مصداق تھا, وہ عالمین کے لیے رحمت بن کر آیا, اس لیے اس نے کبھی بددعا نہیں کی, ساری تکلیفیں برداشت کر لی. یونس نبی نے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار سوائے چند کے سب بت پرست ہیں, شرک کرتے, میری بات نہیں سن رہے, تیری وحدانیت کو نہیں مانگ رہے, تو ان پہ عذاب نازل کر دے. اللہ نے کہا ابھی نہیں. ایک سٹیج ایسا آیا کہ یونس نے کہا پروردگار میں تبلیغ کرتے کرتے تھک گیا, اب تو ان پہ عذاب. تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے عذاب نازل کروں گا. اللہ نے ڈیٹ بتائی اور ٹائم بتایا. یونس نے کہا کہ یا پروردگار کیا میں اناؤنس کر دوں, امت کو بول دوں, سب کو بول دوں کہ عذاب آنے والا ہے. اللہ نے کہا یہ ڈیٹ پہ یہ ٹائم پہ عذاب آئے. یونس نے جا کے, پلیز غور سے سنو, ویری انٹرسٹنگ واقعہ. یونس نے جا کے پوری امت کو بولا سنو ابھی بھی چانس ہے, موقع ہے, تم اللہ کو ایک مانو, میرے کو نبی مانو, ورنہ تمہارے اوپر عذاب آئے گا. ان لوگوں نے مذاق کیا, جاؤ یہاں سے جاؤ. وہ دن قریب آیا, مثال کے طور پہ کل ہونے والا ہے عذاب. یونس نے کیا کیا, جو ایمان لائے ہوئے تھے, مسلمان ہو گئے تھے, ان کو لے کر ایک پہاڑ پہ چلے گئے. دوسرے دن جو ٹائم اناؤنس کیا تھا, وہ ٹائم پہ آسمان کے اوپر کالے رنگ کے بادل آ گئے پورے آسمان پہ. تو یہ امت جو گناہ کر رہی تھی, جو شرک کر رہی تھی, وہ گھبرا گئی. گھبرا کے کیا کیا, اللہ کریم کتنا ہے دیکھو, دعا کیسے قبول کرتا. پلیز غور سے سنو. امت گھبرا گئی کہ اب کیا ہوگا, اب تو عذاب آ گیا, ہم سب مر جائیں گے. اب یونس بھی نہیں ہے یہاں پہ, یونس بھی چلے گئے یہاں سے, اب کیا کرنا ہے. تو ایک آدمی تھے جو بڑے عبادت گزار تھے, وہ وہیں تھے. پوری امت اس آدمی کے پاس گئی, جا کے کہا اب آپ بچا لو, کیا کرنا, عذاب آ رہا, بالکل عذاب آ رہا, اب ہم سب مر جائیں گے, بچے بھی مریں گے, ہم سب مر جائیں گے, تباہ ہو جائیں گے, پتھر کا عذاب آنے والا تھا. تو انہوں نے کہا ایسا کرو, اور ان سب لوگوں نے کہا کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں, لا الہ الا اللہ ہم کہتے ہیں, یونس نبی اللہ کہتے ہیں. انہوں نے کہا ایسا کرو, پہلے کلمہ پڑھو. انہوں نے سب نے کلمہ پڑھا, اللہ کی وحدانیت کو مانا, یونس نبی کی نبوت کو مانا. کہا اب عذاب تو آنا ہی ہے, نبی کا وعدہ ہے, لیکن کریم کتنا ہے اللہ دیکھو. دعا میں اثر دیکھو, دعا میں پاور دیکھو, پاور دیکھو. تصور نہیں کر سکتے تم دعا میں کیا پاور ہے. بعض وقت تو ایسا ہوتا ہے, آپ خود جانتے ہیں کہ کئی دفعہ ڈاکٹرز بولتے ہیں کہ ہم نے سارا علاج کر لیا, اب ہمارے پاس طاقت نہیں ہے, دعا کرو بچ جائے گا. کافر ڈاکٹر بولتا, ہندو ڈاکٹر بولتا, مسلمان نہیں. ہم بولتے کہ ہم کو دعا کیا ہے. تو ہاں انہوں نے کہا کہ ایسا کرو, اللہ کی وحدانیت کو مانو, یونس نبی کی نبوت کو مان لیا. اب سب باہر جو دیکھو اللہ کتنا کریم ہے. دعا مانگنے کا طریقہ آپ تانا میں کرو, اس کے بعد دیکھنا تم مجھے دعا دینا. اس نے کہا کہ آسمان کے نیچے آ جاؤ, زیر سما, بچوں کو سامنے کرو, اس کے پیچھے عورتیں, اس کے پیچھے مرد. آ کے آسمان کے نیچے آ کے ہاتھوں کو اٹھا کے اپنے ہاتھوں کو زمین پہ رکھ کے سب رونے لگے کہ پروردگار ہم سے غلطی ہو گئی, ہم سوری, غلطی ہو گئی, ہم تیری وحدانیت کو مانتے ہیں, تیری نبی یونس نبی کی رسالت کو مان لیں گے, تو ہم کو عذاب سے بچا لے, عذاب سے بچا لے. بچے سامنے, اس کے پیچھے عورتیں, اس کے پیچھے مرد, آسمان کے نیچے ہاتھوں کو زمین پہ رکھ کے ہاتھوں کو اٹھا کے تڑپ کے رونے لگے, بولنے لگے ہم سوری پروردگار, معاف کر دے, میں تیری وحدانیت کو مانتا, ہم پر عذاب نازل نہیں کر. نبی کا بتایا ہوا عذاب آسمان سے نیچے آیا. جب یہ لوگ تڑپ کے دعا مانگ رہے تھے, رو رہے تھے, تو اللہ نے ان کے سروں سے ٹکرا کے عذاب چلا گیا. عذاب چلا گیا. اب سوچو کتنی بڑی بات ہے, چلا گیا عذاب. یونس نبی 3 دن کے بعد یونس سمجھ رہے کہ عذاب آ گیا, یونس نبی سمجھ رہے کہ میری امت پوری مر گئی, عذاب آ گیا, اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے, اللہ کا وعدہ سچا ہے. یونس پہاڑ سے اتر کے نیچے آ رہے تھے,
تو ایک بستی سے ایک آدمی آ رہا تھا, وہ یونس کو نہیں پہچانتا تھا. یونس نبی نے اسے پوچھا کہ تم کہاں سے آ رہے؟ اس نے کہا میں فلاں بستی سے آ رہا. سیم بستی جہاں پہ یونس رہتے تھے, جہاں پہ عذاب کی اطلاع دی تھی. پوچھا وہاں بستی کا کیا حال ہے, سب ختم ہو گئے؟ تو کہا کچھ بھی نہیں, وہاں تو کاروبار بھی چل رہا, وہاں تو گھر بھی ہے, وہاں تو لوگ بھی. یونس نے کہا اللہ نے وعدہ کیا تھا, اب میں جاؤں گا واپس تو وہ لوگ میرا مذاق اڑائیں گے کہ عذاب بھی نہیں آیا, پہلے جیسے تھے اس سے زیادہ گناہ کریں گے. یونس کو نہیں معلوم. یونس بولا یہ کیا ہو گیا, عذاب وعدہ کیا تھا نہیں آیا. یونس کو کچھ نہیں معلوم. یونس نے کہا اب میں امت کے پاس بھی نہیں جا سکتا, وہاں پہ بھی نہیں جا سکتا, اپنی بستی میں, اپنے گاؤں میں. یہ نکل کے چلے گئے ساحل کے اوپر. وہاں پہ کشتی تیار تھی, جاری تھی کشتی پانی میں سے. انہوں نے کہا میں کیا کروں, کشتی میں سوار ہوں. پرانے زمانے کی کشتی, ہاتھ سے چلانے والی کشتی, شپ جس کو بولیں گے, بوٹ جس کو بولیں گے. کشتی چل رہی تھی, کئی لوگ اس میں تھے. بیچ دریا میں, بیچ ریور میں کشتی پہنچی. کشتی ایسا ہلنے لگی, ایسا لگ رہا کہ کشتی ڈوب جائے گی. جو چلا رہا تھا اس نے کہا کہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اپنے آقا سے بھاگ کے آیا ہے, اس کو اترنا پڑے گا ورنہ پوری کشتی ڈوب جائے گی. تو پرانے زمانے میں خورا ڈالتے تھے, ڈرا, لاٹری بولتے نہیں, نام لکھ کے سب کے خورا ڈالے. میں اس کو شارٹ کر رہا, خورا ڈالے تو یونس کا نام نکلا. تو ملا نے جو چلا رہا تھا اس نے کہا یار تم تو بڑے چہرے سے بڑے نیک معلوم ہوتے, تم تو غلام لگتے ہی نہیں. پھر خورا ڈالا, پھر یونس کا نام. تیسری مرتبہ پھر خورا ڈالا, ڈرا ڈالا, نام لکھ کے پھر اٹھایا, پھر یونس کا نام. تو یونس نے کہا کہ وہ غلام میں ہوں جو اپنے آقا سے بھاگ کے جا رہا ہوں. پانی میں ڈائیو ماری. اس نے کہا آپ کو بیچ دریا میں کود جانا ہے, مروز یہ آپ کی مرضی. ان کو نہیں معلوم ہے یونس نبی ہے. جیسے ہی وہ پانی میں جانے, یونس کو بھی نہیں معلوم میں جا رہا تھا, مجھے پانی میں جانا ہے, بیچ دریا میں, بیچ ریور میں اتار دیا. اس نے کہا نیچے نیچے اتر جاؤ ورنہ پورے لوگ مر جائیں گے. جیسے یونس نے ڈائیو ماری, ادھر اللہ نے جبرائیل سے کہا جا کے نیچے ایک مچھلی کو وحی کی. مچھلی نے اپنا منہ کھول کے انتظار کرنے لگی. اللہ نے کہا کہ اب نیچے آ رہا میرا بندہ, اس کی حفاظت کرنا. ڈائیو ماری, جہاں ڈائیو ماری وہاں نیچے دریا میں مچھلی منہ کھول کے کھڑی ہوئی تھی. اندر چلے گئے یونس مچھلی کے پیٹ کے اندر. جیسی پیٹ کے اندر, پورا قرآن کا واقعہ پڑھا نبی یونس کا, دعا میں اثر دیکھو کیا ہے. پیٹ میں چلے گئے, جیسی پیٹ میں گئے مچھلی نے انگڑائی لی. او میرے لیے تو بہترین غذا آ گئی. فوراً جبرائیل آ گئے. جبرائیل نے آ کے مچھلی سے کہا سنو یہ تیری غذا نہیں ہے, یہ نبی ہے, تو اس کی حفاظت کر. اب مچھلی, دوستو مچھلی ہے, عقل نہیں ہے, لیکن بات سنتی ہے. وہ پانی میں لے کے چلی, 7 سمندروں میں گھومتی رہی. مثال دے رہا میں, پورے پانی میں. تو اللہ نے کیا کیا, مچھلی کا جو یونس مچھلی کے پیٹ کے اندر ہے, جو مچھلی کا پیٹ کی دیوار ہے, یہ جو دیوار ہوتی دیوار, اس کو اللہ نے ٹرانسپیرنٹ کر دیا. انہیں اس کو انگلش میں اس کو ٹرانسپیرنٹ بولتے ہیں. دیکھنے لگے یونس, دیکھنے لگے کہ باہر کیا ہے. باہر یونس نے دیکھا ہزاروں جانور ہے, ہزاروں قسم کے جانور. ہر جانور اللہ کی تسبیح کر رہا. کوئی سبوحن قدوسن بول رہا, کوئی لا الہ الا اللہ بول رہا, کوئی احد بول رہا, کوئی سمد بول رہا, کوئی وہابو بول رہا, کوئی ستارو بول رہا, کوئی سمیع بول رہا. یونس پریشان نبی کہ اللہ کی تسبیح جانور ایسا کرتے. ہر جانور کی آواز یونس کے کانوں میں آنے لگی. یونس کو لے کے مچھلی گھومنے لگی. 40 دن تک, 40 days تک مچھلی دعا میں اثر دیکھو, گھومتی رہی. جبرائیل آئے نیچے, آ کے یونس سے کہا یونس پوری زندگی تم مچھلی کے پیٹ میں رہو گے, تم یہ دعا کرو, یہ آیت پڑھو. کون سی آیت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اب یونس یہ آیت پڑھنے لگے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. آج میرے پاس وقت نہیں ہے, کل میں اس کی تفسیر بتاؤں گا کہ یہ آیت کتنی دفعہ پڑھنا روز مدغاسکر میں, تو تم دیکھو تمہارے حالات بدلتے کیسے. قرآن کی عجیب آیت ہے دعا کے لیے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یونس پڑھنے لگے, جس کو آیت کریمہ بھی بولتے. پڑھنے لگے 40 دن گزر گئے. جب 40 days گزرے تو یونس جبرائیل پھر آئے. آگے کا یونس, اب جملے سنو, پوری لائف
مچھلی کے پیٹ میں رہو گے یا پڑھتے رہو گے دیکھتے رہو گے؟ باہر آنا چاہتے؟ مچھلی کے پیٹ سے باہر آنا چاہتے؟ یونس نے کہا ہاں. کہا اب واسطہ دو ان کا کہ جن کے صدقے میں اللہ نے عالمین کو خلق کیا. تو یونس نے کیا کہا؟ میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار. تاریخ اسلام نجم الحسن کراروی قصص الانبیاء سے روایت پڑھ رہا. یونس نے کہا اللہ، غور سے سنو، اللہم انی اسألک بحق محمد و آل محمد نجیتنی، کہ پروردگار تو محمد اور آل محمد کا واسطہ مجھے نجات دے دے. ہر نبی نے پکارا تو دعا قبول ہوتی ہے. دعا کبھی ڈائریکٹ نہیں مانگنا، کوشش بھی نہیں کرنا مانگنے کی. ڈائریکٹ مانگو گے تو رجیم بن جاؤ گے. شیطان نے یہی کوشش کی تھی ڈائریکٹ مانگنے کی. اینیو کہا اللہم انی اسألک بحق محمد و آل محمد نجیتنی، کہ پروردگار محمد اور آل محمد کا واسطہ نجات دے دے. 40 دن پانی میں گھومتے گھومتے اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ یونس کو باہر کر دے. ساحل پہ آ کے، کریک پہ آ کے مچھلی نے یونس کو باہر نکالا. جیسی باہر آئے، یونس کی یہ جو کھال ہے نا، کھال سکن 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہنے سے اتنی نرم ہو گئی تھی کہ جیسی فجر کے وقت باہر آئے تھے، صبح کے وقت جیسی سورج نکلا اور اس کی پہلی کرن یہاں پہنچی، یونس کو تکلیف ہونے لگی، زبردست تکلیف ہونے لگی. جسم نرم جسم ہو گیا تھا، کھال نرم ہو گئی تھی. اللہ کریم کتنا ہے، دیکھو کتنا کریم ہے، کتنی قبول کرتا. اللہ نے وہاں ایک جھاڑ پیدا کیا، جھاڑ ایسا بڑا، 1 سیکنڈ میں جھاڑ اوپر سایہ کر دیا. یونس جھاڑ کے سائے میں آ گئے، سورج سے بچ گئے. ادھر سے ہرن کو سمجھتے ہو؟ ہرنی جو فیمیل ہے ہرن کی، اس کو اللہ نے حکم دیا جا کے دودھ پلاؤ. یونس 3 دن تک دودھ پیتے رہے. 3 دن کے اندر ان کی یہ جو سکن تھی سافٹ ہوگی، نارمل ہوگی. جب نارمل ہو گئی تو یونس اٹھ کے بیٹھے. اب سنو پلیز غور سے سنو. جھاڑ سوکھنے لگا. جب جھاڑ سوکھنے لگا تو یونس نے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار یہ اتنا اچھا جھاڑ تھا، یہ سوکھ جا رہا، کیوں سوکھ رہا؟ یونس، اللہ نے کہا یونس تم سے کیا مطلب ہے جھاڑ سے؟ تو کہا یہی جھاڑ تو مجھے 3 دن تک سایہ دیا تھا، یہی جھاڑ کی وجہ سے مجھے سکون تھا، کیوں سوکھ رہا؟ اس کو مت سکھا دے. تو آواز آئی یونس اس جھاڑ کو تم نے پیدا نہیں کیا، یہ جھاڑ کو تم نے پیدا نہیں کیا. 3 دن تمہارا ساتھ تھا تو اتنی محبت ہو گئی. جس کو ہم نے پیدا کیا اگر ہم نے عذاب نازل نہیں کیا تو تم ناراض ہو گئے. فوراً یونس سجدے میں گر گئے، کہا پروردگار تو معاف کر دے. اللہ نے کیا کہا کہ جس کو ہم نے پیدا کیا، جب انہوں نے ہم سے معافی مانگی تو ہم نے معاف کر دیا. تو معاف کر دیا تو تم ناراض ہو گئے، تم ناراض ہوئے نا تو معاف. اب فوراً یونس نے کہا اللہ تو مجھے معاف کر دے، میرے سے غلطی. یہ ترک اولا ہے، نبی سے غلطی نہیں ہوتی، ترک اولا ہے. تو پورا واقعہ میں نے کیوں پڑھا؟ یہ واقعہ اس لیے پڑھا کہ اس کا کنکلوژن، خلاصہ یہ کہ دعا نبی کے بولنے کے باوجود اگر تم دل سے دعا مانگو گے تو اللہ آیا ہوا عذاب روک دے گا. دعا میں یہ اثر ہے، دعا میں یہ پاور ہے. اب اگر ہم اس دعا کو چھوٹا سمجھیں، اس دعا کو ہم بولیں گے واٹ از دس دعا، دعا تمہاری زندگی کے 24 گھنٹے رہنا چاہیے، اس لیے کہ دعا مانگو گے تو ملے گا. معصومین کا پوری زندگی دعا مانگتے ہوئے گزری. کربلا کے بعد 34 برس چوتھے امام زندہ رہے. 61 ہجری میں 61 ہجری میں واقع کربلا ہوا. 95 ہجری میں چوتھے امام کی شہادت ہے. 34 ایئرس چوتھے امام نے کیا کیا؟ دعا کے ذریعے کربلا کو پہنچایا، دعا کے ذریعے کربلا کی تبلیغ کی. آج صحیفہ کاملہ پوری کتاب ہے. صحیفہ کاملہ گجراتی میں بھی، انگلش میں بھی، اردو میں بھی، عربی میں بھی ہے، فارسی میں بھی. پلیز میری ریکویسٹ ہے کہ ماہ رمضان کی راتوں میں صحیفہ کاملہ کی ایک دعا پڑھو. ایک دعا تمہاری زندگی بدل جائے گی. چوتھے امام کو کیا ضرورت ہے دعا کی؟ امام کی ایک دعا ہے، وہ دعا دیتا
مفاتیح الجنا میں شیخ عباس قمی نے اس دعا کو لکھا، چوتھے امام کی دعا ہے، مشہور دعا، 47 پیج پہ ہے یا 147 پیج پہ، میں دے دوں گا آپ کو، ابھی تو ہوں میں یہاں پہ، کوئی ریفرنس پوچھے گا تو میں بتاؤں، بٹ یہ دعا مفاتیح الجنا شیخ عباس قمی کے کتاب میں یہ دعا موجود ہے، چوتھے امام کی دعا 100 مرتبہ پڑھنے کی ہے۔ یہ ایسی دعا ہے، 1 گھنٹے کا یہ عمل ہے، یہ ایسی دعا ہے کہ تمہارے سامنے اگر پہاڑ بھی ہے، پہاڑ، تو پہاڑ ٹل جاتا۔ راوی کہتا ہے، لکھا ہوا اس میں، مفاتیح میں پڑھ لینا شیخ عباس قمی کی، جس کو اختر عباس جو لاہور کے ایک عالم دین تھے، انہوں نے ٹرانسلیشن کیا، فارسی سے اردو میں وہ کتاب موجود ہے۔ ذیشان حیدر جوادی صاحب انڈیا کے مرحوم، انہوں نے بھی اس کو ٹرانسلیشن کیا، اس کا ترجمہ کیا، اس میں بھی یہ موجود ہے۔ میں 2 کتاب کے ریفرنس دے رہا، مفاتیح الجنا شیخ عباس قمی کی کتاب میں یہ دعا، چوتھے امام کی دعا، تمہاری کوئی حاجت ہو، کوئی پریشانی ہو، یہ دعا اگر 1 دفعہ پڑھو، 1 دفعہ، اگر زندگی میں تم کوئی پریشانی میں یہ دعا پڑھے، رزق کے لیے بہت اچھی، بیماری کے لیے بہت اچھی، پریشانیوں سے بچنے کے لیے بہت اچھی، اولاد نہیں ہو رہی اس کے لیے، اگر قرضے میں آ گئے اس کے لیے بہت اچھی، کاروبار ڈاؤن ہو رہا اس کے لیے بہت اچھی، لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی اس کے لیے بہت اچھی، ہسبینڈ اینڈ وائف میں محبت ہونا اس کے لیے بہت اچھی، اولاد کے لیے بہت اچھی، بڑی بڑی بیماریوں سے بچنے کے لیے بہت اچھی۔ یہ عجیب دعا ہے، یہ 1 گھنٹے کی دعا ہے، 100 مرتبہ پڑھنا ہے، 2 رکعت چوتھے امام کی نماز پڑھنا حاجت کی چوتھے امام سے، اور اس کے بعد یہ دعا پڑھنا، دعا پڑھنے پہلے صلوات پڑھنا، پھر دعا پڑھنا، پھر صلوات پڑھنا، اور 5 منٹ بیٹھ کے امام حسین کے مصائب کو یاد کر کے رونا۔ یہ وہ دعا ہے دوستو کہ چوتھے امام نے اپنی زبان سے کہا، الہی الہی کیفا، وہ والی دعا جو میں بول رہا ہوں، الہی سے شروع ہوتی، ایکسٹرا آرڈنری دعا ہے، مفاتیح الجنا میں موجود ہے۔ آپ سوچو کہ دعا یہ اپنی زندگی میں یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ چوتھے امام 34 ایئرز تک دعائیں مانگتے رہے۔ اگر صحیفہ کاملہ آپ رمضان میں کھولو، گجراتی میں کھولو، اس کے بعد اگر صحیفہ کاملہ تم روز دیکھو، پھر تم کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، پھر کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں، اس میں ہر دن کی، ہر روز کی، ہر مرض کی، ہر حاجت کی دعا موجود ہے۔ ہر لڑکے کو، لڑکی کو پڑھنا چاہیے، شادی نہیں ہو رہی اس کے لیے پڑھو، ہسبینڈ اینڈ وائف میں محبت نہیں ہے اس کے لیے دعا ہے، پریشانیوں میں ہے اس کے لیے، بچے ایگزامز میں پاس ہونا چاہتے اس کے لیے، میموری کو شارپ کرنا چاہتے اس کے لیے، انہیں کوئی دنیا کی ڈے ٹو ڈے لائف میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے۔ تمہارا کاروبار نہیں چل رہا، تمہارا بزنس منہ تک آ کے رک جا رہا، تمہارے کاروبار میں پرابلم ہو رہا، تمہارے بچے تمہارے ساتھ نہیں ہیں، تو 1000 چیزیں ہیں دعائیں میں، اگر تم یہ دعا پڑھو تو اللہ تمہاری ساری حاجات کو پورا کرے گا۔ اور رمضان رکھا گیا، بار بار میں اس پہ زور دے رہا، بار بار اس پہ میں سٹرس کر رہا، بار بار میں اس کو زور دے کے آپ کو بول رہا کہ رمضان کو معمولی منتھ مت سمجھو، رمضان کو یہ نہیں کہ 1 گھنٹے کے لیے ہم یہاں آئے اور چلے جائیں، نو، رمضان میں تھوڑا سا ٹائم کو سپیئر کرو، تھوڑا سا ٹائم کو نکالو۔ نارمل ڈیز میں اور رمضان میں فرق یہ ہے کہ تھوڑا سا ٹائم نکال کر تم کوشش کرو کہ 10 منٹ 15 منٹ نکال کر کوئی روز ایک دعا پڑھو، اس لیے کہ سال بھر، اب جملہ غور سے سننا، سال بھر ہم اللہ کے دروازے کو نوک کرتے، ہم اللہ کے دروازے کو ٹکراتے، کہتے اللہ تو میرے لیے دروازہ کھول دے، اللہ میں یہ پریشان ہوں، اللہ میری یہ مصیبت ہے، اللہ میری یہ تکلیف ہے، اللہ یہ بیماری آ گئی، اللہ یہ میرے اوپر پریشانی آ گئی، تو میری یہ پریشانی کو دور کر دے۔ ہم رات سال بھر اللہ کے دروازے کو نوک کرتے، رمضان میں اللہ یہ بول رہا کہ میرے بندے میں رحمت کے دروازوں کو کھولا ہوا ہوں، جو مانگنا ہے مانگنے میں دینے تیار ہوں تجھے۔ یہ ہے رمضان۔ صلوات پڑھ لے محمد والے محمد پر۔ اللہ اکبر۔ مولا آباد رکھیے، اتنا بیٹھ کے چین سے سن رہے دعا کے اوپر۔ ابھی تو میں نے سٹارٹ کیا، میرا ٹائم ہو گیا، انشاءاللہ کل بھی 1 گھنٹہ پڑھوں گا، منڈے سے تھرسڈے تک 45 منٹس پڑھوں گا، اس میں تو آ جاؤ یار۔ مجھے بتایا گیا کہ بچوں کے ایگزامس ہیں، ویری گڈ، نو پرابلم۔ منڈے سے تھرسڈے، سوموار سے رویوار، تھرسڈے منڈے سوموار سے رویوار تک 45 منٹ،
لیکن آج فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے 1 گھنٹہ. میں 45 منٹ کا آدمی نہیں ہوں, میں 1 گھنٹے کا آدمی ہوں. اتنا میٹیریل ہے, میں آپ کو دینا چاہتا. میں آیا نا, ہزاروں میل دور سے آیا ہوں, میں آیا ہوں نا, میں دنیا میں جاؤں. 3 سال میں آسٹریلیا میں تھا رمضان میں. اب یہاں پہ ماشاءاللہ دوپہر میں بھی پڑھنا پڑا. کل تو 2 مجلسیں ہیں دن میں, روزے میں جا کے پڑھنا ہے. اور کل کی خبرستان کی مجلس ہے, سوچ سمجھ کے آؤ, میں ڈرانے والا ہوں. رائٹ, صبح 10 بجے خبرستان میں پڑھوں گا انشاءاللہ, روزے میں پڑھوں گا. ڈونٹ وری, ڈراؤں گا نہیں یار, دن میں مجلس کیا ڈراؤں آپ کو. تو کل پھر اس کے بعد کل بھی 1 گھنٹہ پڑھوں گا, پرسوں سے سوموار سے 45 منٹ انشاءاللہ. امام کی سلامتی کے لیے, دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک باواز بلند صلوات پڑھ لو. مولا آباد رکھ کے, مولا خوش ہے کہ I'm very happy with مدغاسکر جماعت. میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا, لیکن ری یونین میں آپ کے لوگوں سے ملا تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ مدغاسکر والے کیسے رہتے. تو اب ایک اندازہ ہو گیا تھا مجھے, وہ ٹرال تھا, یہ ریئل ہے. تو انشاءاللہ مولا سب کو سلامت رکھے, سب کی دعائیں قبول کرے. اور آج ہمارا پہلا روزہ ہوا, بس دعا ہاتھ جوڑ کے بولتا ہوں, اللہ ہمارے روزے کو قبول کر لے. سب کے, ہر مولا کے چاہنے والا دنیا میں جہاں روزہ رکھا اس کے روزوں کو قبول کرے, اور رمضان میں پورے روزہ رکھنے کی سعادت عطا فرما انشاءاللہ. اور ان راتوں میں جو تو رحمتوں کو نازل کر رہا ہے سب کے اوپر, اور دنیا میں جہاں لوگ پریشان ہیں ان پر رحمتوں کو نازل کر رہا ہے. دوستو, رمضان میں بہترین اعمال میں ایک اعمال عزاداری حسین. ہمارے روزوں کی قبولیت. ہمارا روزہ کیا ہے؟ ناقص, ٹوٹا ہوا روزہ ہے. ویسا روزہ نہیں ہے جیسا اللہ چاہتا ہے, لیکن اس روزے کو قبول کون کرائے گا؟ ذکر حسین, مولا حسین کے آنسو. اس لیے کہ آج آپ نے کتنی دیر فاسٹ رہے, کتنے دیر فاقہ رہے؟ 12 گھنٹے, 12.5 گھنٹے. صبح 5 بجے سے شام میں 5:30 تک, 6 بجے, بس اتنا ہی نا. 12-13 گھنٹے کے بعد بھوک تھی, پیاس تھی, لیکن کھانا بھی آ گیا. افطار پہ بہترین پانی بھی آ گیا, ٹھنڈا پانی. آپ کو معلوم ہے جب چوتھے امام کے سامنے کھانا آتا تھا, پانی آتا تھا, امام کھانے کو دیکھ کے روتا تھا, امام پانی کو دیکھ کے روتا تھا. لوگ پوچھتے تھے مولا کھانے کو دیکھ کے کیوں رو رہے, پانی کو دیکھ کے کیوں رو رہے رمضان میں؟ تو چوتھا امام میرا کہتا تھا کہ 12, 13, 14 گھنٹے کے بعد مجھے کھانا مل گیا. ہائے میرا بابا, پیاسا رہ گیا, 3 دن تک کوئی پانی دینے والا نہیں تھا, کوئی پیاسا. پانی کو دیکھ کے اتنا روتے تھے, پتہ نہیں اس پانی میں چوتھے امام کو کون یاد آتا, علی اصغر کا سوکھا گلا یاد آتا, یا علی اکبر کا یہ کہنا یاد آتا کہ بابا پیاس مارے ڈالتی ہے. بابا امام کی زندگی کا یہ عالم تھا کہ کعبے کو دیکھتے روتے, سب لوگ ہنستے مسکراتے مبارکباد دیتے, لیکن امام روتے تھے. لوگوں نے پوچھا کہ کیوں رو رہے مولا, تو کہتے کہ آج اسی کعبے سے میرا بابا واپس چلا گیا. پانی کو دیکھ کے روتے. عزیزو, یہ حال تھا کہ راوی نے پوچھا مولا کب تک روئیں گے؟ مولا بابا کو شہید ہو کے اتنے دن ہو گئے. تو امام نے روتے ہوئے کہا تو نے انصاف نہیں کیا. ارے یوسف, یعقوب کے 12 بیٹے تھے, ایک یوسف جدا ہو گیا تو اتنا روئے کہ اندھے ہو گئے. تو اس نے کہا کہ, اور اس کے بعد امام کہتا میرے سامنے تو 18 یوسف شہید ہو گئے, میرا بابا ذبح ہو گیا. تو راوی نے کہا مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے. پھر امام نے تڑپ کے کہا تو نے انصاف نہیں کیا, بے شک شہادت میراث ہے, کیا یہ بھی میراث ہے کہ میں ماں بہنوں کے ساتھ درباروں میں جاؤں؟ اس نے پوچھا مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں گزری؟ تو چوتھے امام نے روتے ہوئے کہا الشام الشام الشام. راوی نے کہا مولا بابا تو کربلا میں شہید ہوئے, علی اکبر کے سینے پہ برچھی کربلا میں آئی, چچا کے شانے کربلا میں کٹے, اور آپ شام کو یاد کر رہے. تو امام نے روتے ہوئے کہا کہ تجھے کیا معلوم, 700 کرسی نشین تھے, یزید دربار میں بیٹھا تھا ظالم, میری پھوپھی کے سر پہ چادر نہیں تھی, میں نے وہ بھی منظر دیکھا.
عزیزو چوتھے امام کی زندگی کا یہ عالم تھا کہ مدینے میں جب امام جاتے تو راستے میں اگر کوئی جانور کو ذبح کرتے نا تو وہ جانور کو روک دیتے، کبھی امام کے سامنے ذبح نہیں کرتے۔ اگر کبھی امام کی نگاہ پڑ جاتی کہ کوئی جانور کو ذبح کر رہا تو امام اس کے قریب جاتے، جا کے پوچھتے بھائی یہ بتا تو جو ذبح کر رہا ہے اس کو تو نے پانی پلایا ہے؟ تو وہ روتے ہوئے کہتا مولا یہ آپ کے دادا کی شریعت ہے مولا، ہم بغیر پانی پلائے کسی جانور کو ذبح نہیں کرتے۔ امام کربلا کا رخ کر کے کہتے کہ بابا جانور بھی بغیر پانی کے ذبح نہیں ہوتے، ہائے میرا بابا پیاسا ذبح ہو گیا۔ بس میں نے مجلس ختم کر دی دوستو، تکلف سے مت رو، آج ایسا پرسا دو کہ چوتھا امام کے دل کو سکون ملے کہ میرے بابا کا ماتم ہوا۔ بس 1 منٹ میں مجلس ختم کر رہا۔ چوتھے امام کی وہ مصیبت دیکھیں کہ جب 11 محرم کو یہ قافلہ جا رہا تھا تو شہزادی زینب اور بیبیاں بے کجاوا اونٹوں پہ تھی۔ جب یہ قافلہ جا رہا اور بیوی کا اونٹ مختل سے گزرا تو شہزادی زینب نے دیکھا کہ چوتھے امام ایک لاش کے قریب ٹھہر کے سر سے پیر تک کانپ رہے، تو بی بی زینب نے اپنے آپ کو اونٹ زمین پہ گرا دیا۔ دوستوں میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا کہ زینب اونٹ سے زمین پر آئی۔ امام زمانہ زیارت نائیہ میں سلام کرتے دادی زینب کو کہ میرا سلام ہو دادی زینب پر جس کے ہاتھ پسے گردن سے بندھے ہوئے تھے۔ زینب اونٹ سے ایسے آئی جیسے عباس گھوڑے سے زمین پر آئے۔ میں نے مجلس ختم کر دی۔ چوتھے امام نے کہا پھوپھی اماں اپنے آپ کو سنبھالو، تو بی بی زینب نے کہا بیٹا تم سنبھالو۔ تو اس وقت امام نے تڑپ کے کہا پھوپھی اماں میں کیسے سنبھالوں، یہ میرے بابا کا پامال لاشا ہے، میں جوان بیٹا ہوں، ارے باپ کو دفن بھی نہیں کر سکتا، کتنا مجبور ہو گیا۔ زینب نے مدینے کا رخ کیا، کہا نانا یہ آپ کا حسین ہے جس کا لاشا گھوڑوں سے پامال کر دیا گیا، جس کا لاشا کربلا میں پڑا ہوا ہے۔ الہی وسیعتی پروردگار میرے چوتھے امام کے مصائب کا واسطہ، شہزادی زینب کی مصیبتوں کا واسطہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما لے۔ سب مل کے آمین بول۔ یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے۔ تو ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما۔ اس مجلس کے اس آنسو کے صدقے میں اللہ تو سب کے روزوں کو، سارے مولا کے چاہنے والوں کے روزوں کو قبول فرما لے۔ ماہ رمضان کی جو برکتیں، رحمتیں، نعمتیں، بلیسنگز تو عطا کر رہا اللہ سارے مولا کے چاہنے والوں پر نازل فرما۔ پروردگار ماہ رمضان کی راتوں کی پہلی رات کی یہی دعا کہ جنت البقیع، جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر دے۔ سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، عزاداری کی حفاظت فرما، ہمارے عزا خانوں کی حفاظت فرما، دشمنان عزاداری کو نیست و نابود کر دے، اسلام کے پرچم کو سر بلند فرما۔ ماہ رمضان اللہ مولا حسین کے نام پہ ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے۔ پروردگار ہمارے امام زمانہ کو سلامت رکھ، میرے مولا کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ، جن کے ماں باپ مر گئے ان کی قبروں میں رحمتوں کو نازل فرما، ہمارے سارے مرحومین کو بخش دے، جن لوگوں نے نیاز کا انتظام کیا اور جو یہاں کی جماعت ہے ان کے مرحومین اور مدغاسکر کے تانا جماعت کے سارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما، ہم سب میں اتحاد اور محبت کو پیدا کر، ہم میں سے ریاکاری، غرور، تکبر کو نکال دے۔ پروردگار ہم کو عمرہ و زیارات نصیب ہو، ماہ رمضان میں ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے، ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ بے حق بیمار کربلا، بیمار مدینہ جو بیمار ہیں ان کو مکمل طور پر صحت کاملہ عطا فرما، جو بیماریاں جسموں میں اس کو دور کر دے، ہر آنے والی بیماری سے ہم کو محفوظ رکھ، ہمارے روزوں کو قبول فرما۔ پروردگار جو لڑکا کڈنیپ کیا گیا، بیمار کربلا کا واسطہ، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا واسطہ، اللہ اس جوان کو عزت کے ساتھ، صحت کے ساتھ ریلیز کر دے، اور سارے مومنین و مومنات کی تو حفاظت فرما۔ پروردگار ہمارے روزوں کو قبول فرما لے،
ہم میں محبتوں کو پیدا کر دے، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما، کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے۔ ہمارا روزے، ہماری روزہ، ہماری دعائیں، ہماری نماز، ہماری مجلس کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ بآواز بلند سب مل کے صلوات پڑھے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک سورہ فاتحہ پڑھیے۔ جنہوں نے آج کا نیاز کا انتظام کیا ان کے مرحومین، تانا جماعت کے مومنین کے سارے مرحومین، اپنے اپنے مرحومین، جس کی بھی پہلی رات ہے اس کے لیے، اور شیخ عباس قمی کے لیے بھی بآواز بلند صلوات اور فاتحہ پڑھ دیں ان کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، مغضوب علیہم ولا الضالین۔